یعنی تمام قوانین پیدا ہی اس آئین سے ہوتے ہیں. جب اس آئین کو توڑا جائے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر. اس لیے جو اتنا بڑا جرم ہے پھر سزا بھی اس کی اتنی ہی بڑی بنتی ہے. یہ پہلے بالکل واضح کر دیا گیا ہے. تمام آئینی ماہرین کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا اور اسی لیے شاید اب پی ڈی ایم والوں نے خود اپنے بیان دینے چھوڑ دیے کیونکہ ان کو خود خوف پیدا ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ آئین میں نہیں لکھا کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا تو پھر آئین کیا کہتا ہے. اور جب قانونی ماہرین نے بتایا کہ یہ بالکل واضح ہے, یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے اندر ہے, وہ آئین سے انحراف جو ہے وہ غداری کے برابر ہے. تو یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غداری کے برابر آئین کے مطابق ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے فوری طور پر آئین کے مطابق, ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق فوری طور پر اعلان کیا جائے. اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے. ایک حلقے کے اندر الیکشن تھا اور اس ایک حلقے کے اندر الیکشن پہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ اس ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشنز کے اندر دھاندلی کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن کا دفتر رات کو کھل گیا تھا. تو یہاں تو پاکستان کے آئین کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو پاکستان کے جمہوریت کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین سے انحراف فوری طور پر ختم کیا جائے. فوری طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے الیکشنز کا اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کا تو ذمہ داری گورنر کے پاس ہے, وہاں گورنر نے کرنا ہے. آج خیبر پختونخوا میں پشاور کے اندر جو عدالت کے اندر ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی 2 ٹوک کامنٹس آئے ہیں, تبصرہ آیا ہے ججز کا. ایک دن انہوں نے صرف اور دیا ہے گورنر کو. ایک عجیب و غریب نئی قانونی اصطلاحیں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں 90 دن میں تو کرانے ہیں, لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا. گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے. تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے. ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء, انحراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا, اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی, اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی, تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں لیکن اسد عمر جیسے, فواد چودھری, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی, بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے, وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے, لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے. لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں, مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ پرانے زمانے گزر گئے, یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں, یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان میں, آزاد میڈیا کے پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے, پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے. عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی. عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان, باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے. اور گھسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں. فواد